بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. اس وقت ہے آپ کے سوالات کا. چھوٹے چھوٹے آپ کے سوال اور چھوٹی چھوٹی ان کے کمنٹس. محسن علی کہتے ہیں کہ میری عمر 20 سال ہے، میرے بال سفید ہو رہے ہیں، کوئی حل بتائیے. میرے بچے، کوئی معجزہ نہیں ہوگا. یہ بال یا تو آپ کو خوبصورتی کے لیے سفید ہی رکھنے پڑیں گے، یا پھر ان پہ مہندی لگانی پڑے گی، یا ان کا کوئی پھر ڈائی کرنا پڑے گا. کیونکہ جو کام آپ نے نہیں کیا وہ اپنی بالوں کی صحت کا خیال نہیں کیا، آپ نے خوراک مناسب استعمال نہیں کی. تو اگر آپ کسی پڑھے لکھے علاقے میں ہیں تو کوئی بھی نیوٹریشنسٹ خاتون یا مرد ڈھونڈیں اور ان سے آپ ڈائٹ پلان لیجئے. تو آپ کے بالوں کی جو گروتھ ہے اس میں کمزوری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ عام طور پہ جن کے بال جلدی سفید ہو جائیں ان کی پھر نگاہ بھی جلدی کمزور ہوتی ہے. آپ میں کچھ بنیادی وٹامنز کی کمی ہے، اور یوں میں فوراً نہیں بتا سکوں گا، بتانا مناسب بھی نہیں ہے جب تک آپ کا پورا وہ نہ ہو جائے، تجزیہ نہ ہو جائے. فیصل کہتے ہیں کہ سر ایک ویڈیو کرپٹو کرنسی پر بھی بنا دیں. میرے بچے کرپٹو کرنسی حلال یا کوئی دوسری صورت، اب مجھے چونکہ اس کے بارے میں بہت علم نہیں ہے. مجھے ہر اس طرح کی جو نئی چیز ہوتی ہے جس کے پیچھے لوگ آنکھیں بند کر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، میں عام طور پہ اس کریز سے بچا ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا، حلال حرام کے بارے میں ایک اور چیز جانیے. دنیا کی کوئی طاقت کسی چیز کو بھی حرام نہیں قرار دے سکتی. یہ اختیار صرف میرے مولا کا ہے. تو جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی اللہ نے بہت کلیئر کر دیا. اچھا، حلال اور حرام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حرام کو کوئی کرے تو دوزخ میں جائے گا، اور حلال پہ چلے تو جنت میں جائے گا. تو اتنی اہم چیز کو میرا رب کبھی بھی ایمبیگوٹی میں نہیں رکھے گا. کسی بندے کو، کسی حکومت کو، اور کسی ایون جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ کسی اللہ کی دی ہوئی بنائی چیز کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے اپنی پسند کے مطابق. یہ رب کا فیصلہ وہی کرتا ہے. جو چیزیں اب کے زمانے میں ہیں میرا خیال ہے یہ یا تو جائز ہو سکتی ہیں، ناجائز ہو سکتی ہیں، ان کا یوں سمجھیں مستحسن ہو سکتی ہیں، غیر مستحسن ہو سکتی ہیں، قابل قبول ہو سکتی ہیں. اور ہر عہد میں اب چیزوں کو ملکی قوانین کے تحت دیکھا جائے گا، یا آپ اپنی جو دینی ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق دیکھو گے کہ اس سے لگا کھاتی ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ جاتی ہے کہ نہیں. اس چکر میں کوئی بندہ اگر کسی بھی آج کی چیز کو کہے کہ فلاں چیز، چونکہ علماء نے جتنی چیزوں کو حرام کیا تھا آج سے 10-20 سال پہلے سب اس وقت حلال ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کا تب کا دعویٰ غلط تھا. آج کوئی بات، تب انہوں نے اسپیکر کو حرام کیا، ٹی وی کو حرام کیا، جو ہوتا تھا گانے وانے اور وی سی آر اس کو حرام کرتے تھے. تو نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کو بات کو آپ کو حلال کرنا پڑے، اس کا مطلب ہے آپ کی رائے ہے، بدلتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں. تو رب کے قوانین تو پکے ہوتے ہیں. تو میں اس کے کرپٹو کرنسی پہ وہ حلال ہے یا حرام ہے کوئی آپ کو نہیں دے رہا. کوئی اور بھی دے تو مت مانیے گا. اچھا جی، سفینہ کہتی ہیں کہ سر جی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ نے ان لوگوں کو کہا جو بیوی سے اچھے کام نہیں کراتے وہ شیطان ہیں. اور اچھا جی، انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا. کیا ان کو کوئی خدا کا ڈر نہیں ہوتا؟ کیا ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہوتی؟ بیٹا ماں بہن بھی ہوتی ہے، ان کا خدا بھی ہوتا ہے. ایک بات آپ سمجھا کرو، آپ جس کو ڈانٹ پڑتی ہے یا جس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے کہیں تو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے نا. اس کو اگر مان لیا جائے تو شاید بڑی زیادتی سے اب بچ جاؤ. ارسلان کہتے ہیں کہ سر، یعنی ارسلان ہوگا یا مسز ارسلان ہوگی، یعنی ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، خواتین نے اپنے میوں کی فوٹویں لگائی ہوتی ہیں، جب بعض نے سیاسی لیڈروں کی، بعض نے اپنے اباؤں کی، تو اپنی تو انہوں نے لگائی نہیں ہوتی. سر کیا بیرون ملک میں رہنے والوں کو اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ بار بار پلین کا خرچہ اٹھتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، آپ کو خرچے کا دکھ ہے، اپنی دوری کا دکھ نہیں ہے. اگر وہ جو بھی جہاز پہ آئے گا افورڈیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے. بعض لوگ تو بہت دفعہ آتے ہیں، ہر خوشی غمی پہ آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس جمع پونجی ٹھیک ہوتی ہے. تو اس پہ ابھی نہ پریشان ہوا کریں. اگر آپ سے ملنے وہ آتا ہے تو لیٹ ہم کم. سال میں 4 دفعہ آئے، آنا چاہیے. اگر وہ آپ کو رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات شادی سے پہلے طے کرنی چاہیے. جو کہ بعد میں جب آپ یہ بات چھیڑتے ہیں
تو اس وقت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ ظاہر آپ کی خوشی کم کرتی. حفظہ نے کہا سر آپ بہت اچھے لگتے ہیں, آپ کو فلاں چیز سوٹ کرتی ہے اور اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور وغیرہ وغیرہ. بیٹا بہت شکریہ, خوش رہیے. اچھا جی, آج کا جو آخری سوال ہے وہ رائز اسد, یہی لکھا ہوا, ممکن ہے رائز ہو, رضیہ ہو, رضا نہیں ہے تو لڑکی کا ہی. سر جی میری منگنی ہو گئی ہے, میرا شوہر بہت بولتا ہے, میرے بچے منگنی والے کو منگیتر کہتے ہیں, شوہر بننے میں ابھی وقت ہے, نکاح ہو جائے گا تو پھر بھی اب منکوحہ ہوں گی, شوہر تب بنے گا جب رخصت کر کے لے جائے گا. مطلب ہر بات پہ بے عزت کرتا ہے, میں کیا کروں, میں اپنے مستقبل کے لیے بہت پریشان ہوں. میرے بچے یہ تو فوراً اپنے گھر والوں سے آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس طرح کے جو بدتمیز اور بد تہذیب مرد ہیں یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. مجھے ایسے بدتمیز اور مرد معاف کریں, لیکن میں جو اتنے برسوں میں نے دیکھا ہے ان کی کوئی مائی کا لال اصلاح نہیں کر سکتا, نہ ان کی ماں نہ ان کا باپ. انہوں نے ساری عمر کسی کی مانی نہیں ہوتی, نہ کسی کا حیا کیا ہوتا, نہ کسی کا لحاظ کیا ہوتا ہے, اور عام طور پہ ان کی اسی بیماری کا علاج انہوں نے ڈھونڈا ہوتا ہے, اس کی شادی کر دیتے ہیں. بربولا ہے, بدتمیز ہے, چلے کچھ حیا کرے گا, کچھ لحاظ کرے گا. میرے بچے جو آج لحاظ نہیں کر رہا, اس کے بچے بھی ایسے ہی بدتمیز ہوں گے, اس کے بچے بھی ایسے ہی بد تہذیب ہوں گے, اور آپ ایک ایسی ماں ہوگی جس کو نہ میاں سے عزت ملے گی, جس کو نہ اپنے بچوں سے راحت ملے گی, چونکہ جو جینز ہیں, جو ڈی این اے ہے, اٹ اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. جو عادتیں, جو مزاج, جو خرابیاں اس کے اندر ہیں وہ بدرجہ اتم ہونی ہے. ساری عمر آپ اپنی قسمت کو کوستے رہو گے, اور ابھی تو کچھ بھی نہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈلے بیراندہ کچھ نہیں گیا, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. منگیتر بدلنا تو انگوٹھی بدلنے جیسا ہے, ایسے نکال کے عذاب نہ اپنے سر لیں. مجھے دیکھیں وہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ سر میری منگنی توڑواؤ, پر میرے بچے میں آپ کا فائدہ سوچ رہا ہوں. ساری عمر رونے سے, ساری عمر شکایتیں, تب اس کا کچھ ہو نہیں سکے گا. پریا لے کے چلے جاؤ, پنچایت لے کے چلے جاؤ, خاندان کے بڑے لے کے جاؤ, ایک دن ٹھیک ہو جائے گا, چپ رہے گا, 2 دن ہو جائے گا. جو ساری عمر کو اس کی ڈکشن ہے گالی کی, ڈانٹنے کی, زیادہ بولنے کی, آپ کو دبا کے رکھنے کی, وہ کیسے دور ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. عادتیں نہیں بدلتی, لوگ برسر زمین نہیں بدلتے. بدلنے کے لیے, چپ ہونے کے لیے انہیں زیر زمین جانا پڑتا ہے, وہاں جا کے فرشتے ان کو سوٹ کر لیتے ہیں. یہ مردوں سے اور خواتین سے یہ سیٹ نہیں ہوتے. نہیں نا, اجازت دیجیے, کیونکہ سوال تو آپ کے ماشاءاللہ بہت ہیں, تو اگلے موقع پہ باقی سوالات کو دیکھیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.